قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاف کر دینا۔ کسی شخص کو اگر دوسرے نے تکلیف پہنچائی ہے تو اسے شریعت کی حدود میں رہ کر بدلہ لینے کا حق حاصل ہے، لیکن اگر وہ بدلہ لینے کے بجائے اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اور انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے؟ یعنی کون شخص دنیا میں ایسا ہے جس سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو، اور ہر شخص یہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کو معاف کر دیں۔ لہذا اگر کسی دوسرے سے کوئی غلطی ہو جائے تو یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواہش مند ہوں، اسی طرح مجھے بھی دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے۔ آیت میں اس طرف اشارہ بھی ہے کہ جو شخص دوسروں کو معاف کرنے کی روش اختیار کرے، انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کی مغفرت کر دیں گے۔ یہ بات متعدد احادیث سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی آدمی کے جسم کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے اور وہ اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں اور اس عمل کی وجہ سے اس کا گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جامع ترمذی میں آتا ہے کہ ایک شخص کا دانت کسی نے توڑ دیا۔ وہ آدمی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بدلہ لینے کی غرض سے پہنچا۔ وہاں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اس کو اوپر والی حدیث سنا دی تو اس نے بدلہ لینے کا ارادہ چھوڑ کر اپنے مد مقابل کو معاف کر دیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دوسرے کو معاف کرنے کے بجائے اس سے بدلہ لے لے، یعنی اس کو بھی ویسے ہی تکلیف پہنچا دے، تو اسے اس کا کیا فائدہ ہوا؟ یا اگر کسی نے ایسی تکلیف پہنچائی ہے جس کا بدلہ لینا ممکن ہی نہیں ہے تو اس کو معاف نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو آخرت میں عذاب ہوگا۔ یہاں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس کو آخرت میں عذاب ہوا تو اس سے مجھے کیا فائدہ؟ اس کے برخلاف اگر اس کو معاف کر دیا تو اس سے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، عذاب جہنم سے نجات ملے گی اور اللہ تعالیٰ درجے بلند فرمائیں گے۔ لہذا عقل کی بات یہی ہے کہ معاف کر کے یہ فضیلت حاصل کی جائے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی کو معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا یا آخرت میں اس سے انتقام نہ لیا جائے اور بس۔ اگر کوئی آدمی دوسرے کو اس طرح معاف کر دے تو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ معاف کرنے کے بعد اس سے دل بھی کھل جائے، کیونکہ دل کا کھل جانا اختیاری بات نہیں ہوتی، وہ زیادہ تر دوسرے آدمی کے آئندہ رویے پر موقوف ہوتا ہے۔ لہذا اگر دل میں اس آدمی کی طرف سے انقباض رہا
اور خوشگوار تعلقات قائم نہ ہو سکے، لیکن اس شخص نے بدلہ لینے کا ارادہ ترک کر دیا اور تعلقات صرف حقوق کی ادائیگی یعنی سلام کا جواب وغیرہ کی حد تک رکھے، تب بھی انشاءاللہ معاف کرنے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح معاف کرنے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس آدمی کی طرف سے آئندہ اس قسم کی تکلیف پہنچنے کا سدباب نہ کیا جائے۔ اگر اندیشہ ہو کہ وہ آدمی دوبارہ ایسی حرکت کرے گا تو اس کے سدباب کے لیے کوئی اقدام کرنا بھی معافی کے خلاف نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اپنا سابقہ حق تو معاف کر دیا جائے، لیکن آئندہ اس کی تکلیف سے بچنے کے لیے با اختیار افراد سے مدد لی جائے، تب بھی انشاءاللہ معافی کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ جب کبھی کسی آدمی کے خلاف انتقام کا جذبہ پیدا ہوا ہو، یہ سوچ لینا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام یعنی بدلہ نہیں لیا۔ جب کافر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے اور اس سے آپ کا چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دیجئے، ان لوگوں کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔